بات کو چھوڑ کے اس محفل میں حاضر ہو کر دو کام کر رہے ہیں۔ ایک تو مرحوم کے لیے بخشش کی اس اجتماعی دعا میں شامل ہو رہے ہیں، اور دوسرا لواحقین کے سامنے تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دونوں کام سنت ہیں۔ کسی مسلمان کی وفات پہ لواحقین کے ساتھ تعزیت پیش کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور کسی مرحوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ تو آپ کافی دیر سے اس محفل میں تشریف فرما ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، جو مجھے حکم ملا عین اس وقت دعا ہو جائے گی۔ چند منٹ ہے میرے پاس، اور میں نے جو مضمون سوچا تھا وہ مضمون وسیع ہے، لیکن میں مضمون کو نہیں دیکھوں گا، میں ٹائم کو دیکھوں گا۔ اس سارے مضمون کو لپیٹ کے سمیٹ کے میں جناب کی خدمت میں صرف 15-20 منٹوں کے اندر پیش کروں گا، کیونکہ جو مجھے حکم ملا ہے ٹائم کا، جس ٹائم میں نے دعا کرنی ہے وہ بڑا شارٹ ٹائم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے محبوب کی صفات کو خود خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ وہ خالق کائنات جو بھیجنے والا ہے، وہ بھیجنے والا رب اپنے محبوب کی نعتیں اس آیت میں خود بیان فرما رہا ہے۔ پہلی نعت جو بیان کی اور جو خصوصیت بیان کی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ میں نے یہ جو رسول بھیجا یہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں، نہ یہ جنوں میں سے ہے نہ یہ فرشتوں میں سے ہے، یہ میں نے انسانیت میں سے بھیجا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی لگی کہ وہ اور ہم ایک جیسے ہیں۔ حضور انسانوں میں سے آئے، بشریت مصطفیٰ کی ثابت ہے، لیکن حضور کی صرف ذات کا ایک پہلو ثابت نہیں قرآن سے میرے محبوب کی شخصیت کے دو پہلو ثابت ہیں۔ بشریت مصطفیٰ بھی ثابت ہے، نورانیت مصطفیٰ بھی ثابت ہے۔ جب رب کی طرف سے آپ سارے انسان بیٹھے ہیں، کیا آپ اللہ سے کلام کر سکتے ہیں؟ چلو ڈائریکٹ نہ صحیح، رب کے بھیجے ہوئے فرشتے جبریل سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں، اس سے پیغام لے سکتے ہیں، اس کو پیغام دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ انسان ہو کے بھی محبوب ہماری طرح نہیں ہے۔ جب رب سے لیتے ہیں تو نورانیت مصطفیٰ کا پہلو سامنے ہے، اور رب سے لے کے جب امت میں فیضان تقسیم کرتے ہیں تو بشریت مصطفیٰ کا پہلو سامنے ہے۔ اب اگر اللہ فرماتا کہ میں نے یہ رسول فلاں قوم سے بھیجا تو قوم کے لیے باعث فخر تھا کہ وہ رسول نہ فرشتوں میں سے آیا نہ جنوں میں سے آیا۔ اگر اللہ رب العالمین عرب کا لفظ بولتا تو عربی لوگوں کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم میں سے آیا۔ اگر اردو بولنے والوں میں سے آتا، اردو بولنے والوں کے لیے فخر تھا کہ ہم میں سے آیا۔ تو یہ پہلی خصوصیت جو رب العالمین نے اپنے حبیب کی بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ میرے محبوب کریم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس مخلوق میں سے ہے کہ اگر کامل انسان بندہ بن جائے تو وہ کامل انسان وہ ذات بنتی ہے جس کے سامنے فرشتے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔
فرشتے کوئی آلہ نہیں، یہ اس مخلوق سے ہے، اور اتنا کامل بن کے آیا کہ فرشتے اس کے تابع بن گئے، فرشتے اس کے خادم بن گئے، فرشتے اس کے نوکر بن گئے۔ محبوب کا فرشتوں میں سے ہونا فضیلت نہیں تھی، محبوب کا انسانیت میں سے ہو کے پھر کامل انسان بن کے دکھانا یہ فضیلت تھی۔ دوسری بات جو خصوصیت اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی، فرمایا عزیز علیہ ما انتم۔ یہ بڑی قابل غور جملہ ہے، لفظ ہے میرے رب کے، قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ یا الہ العالمین، یہ محبوب کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، یہ محبوب ایسا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ مشقت میں امت ہی پڑتا ہے، اوکھا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین، سمجھ نہیں آئی؟ اگر حضرات محترم ہم قرآن کو غور سے سمجھنے کی عادت بنا لیں تو میرے رب العالمین نے اپنے محبوب کی یہ جو پہلی صفت بیان فرمائی یہی بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا عزیزن، یا اللہ یہ محبوب کیسا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کہہ رہی ہے، فرمایا کہ میرا محبوب ایسا ہے عزیز علیہ ما انتم، کہ اس کا کلمہ پڑھنے والا امتی جب مشکل میں پڑھتا ہے تو میرے محبوب کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ کیسے؟ میں ایک دو مثالیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسواک کرنا مصطفیٰ کو بڑا پسند تھا، اور حضور نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسواک، جس وضو میں مسواک ہو اسے پڑھی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتی ہے۔ پیارا تھا مسواک، پیاری سنت ہے مصطفیٰ کی، لیکن حضور کا جملہ سنیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا لولا ان اشکا علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں، اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنے کا یہ معاملہ مجھ پہ آسان ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض قرار دے دیتا، مسواک فرض بنا دیتا۔ مسواک پیاری ہو کے بھی، مسواک کی سنت سے پیار کر کے بھی حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، سنت قرار دیا ہے، کہ اگر ہر امتی پہ یہ فرض ہو اور اگر کوئی بغیر مسواک کیے وضو کر کے نماز پڑھے تو گویا اس کو فرض چھوڑنے کا گناہ ملے گا، وہ فسق میں مبتلا ہو جائے گا، انکار کرے گا تو کافر ہوگا، اور اگر انکار نہیں کرے گا صرف عمل چھوڑے گا تو فاسق بنے گا۔ مجھے پیاری ضرور ہے لیکن مجھ مصطفیٰ کو امت کا مشقت میں پڑھنا ناگوار گزرتا ہے، اس لیے فرض نہیں بنائی، مسواک سنت بنا دی۔ اب عبادت کرنا محبوب کو بڑا پسند ہے۔ میری یہ جو گفتگو ہے، جو چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صرف مسلمان ہو کے سوچنا، وہ یہ چھوٹی چھوٹی تقسیموں میں نہ پڑھا کرو، یہ میری فلاں مسجد، وہ فلاں کی فلاں مسجد، میرا فلاں مکتبہ فکر، فلاں کا فلاں مکتبہ فکر، چھوڑو، ان تقسیموں میں نہ جاؤ، صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور نبی کا امتی سمجھ کے میری بات سننا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ مولوی فلاں عقیدے کا ہے، پتہ نہیں اس کی بات درست ہوگی یا نہیں ہوگی، صرف مسلمان بن کے میری بات سننا ذرا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت بڑی پسند ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب عبادت کر کر کے، قیام کر کر کے تیرے پاؤں میں ورم آ گیا، اے محبوب تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ وہ محبوب جس کو عبادت سے پیار ہے، کیونکہ محبوب کریم کا سجدہ اور امتی کا سجدہ اور، نبی کی نماز اور امتی کی نماز اور،
جب نبی نماز ادا کرتا ہے تو پتہ نہیں رب کی قرب کے کتنے درجے طے کر جاتا ہے، کتنی لذت آشنائی ملتی ہے، کتنا جناب روح کو تازگی ملتی ہے۔ ایک پیغمبر کو ولی کامل عبادت کرے تو اس کو بھی وہ لذت دے جاتی ہے۔ اگر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام جب رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوگا، اس کی روح کو کتنی لذت ملتی ہوگی۔ آپ نے رمضان المبارک میں جو لوگ عبادات کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عبادت میں کتنی لذت ملتی ہے، تو مصطفیٰ کو کتنی ملتی ہوگی۔ جس نبی اور خدا کے درمیان جبریل بھی فاصلہ نہیں بنا، ایک مقام آیا جبریل بھی پیچھے رہ گیا، مصطفیٰ آگے گئے، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ اگر ایک ولی کامل عبادت کرے تو اس کو لذت آشنائی ملتی ہے، جس کو اقبال نے بھی بیان کیا۔ تو ایک نبی جب عبادت کرے تو نبی کا سجدہ نبی کو رب کے قرب کے کتنے قریب لے جاتا ہوگا۔ لیکن اتنا پیار ہونے کے باوجود رمضان المبارک کی ایک رات حضور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تشریف لائے، تراویحیں ادا کی، صحابہ بھی ان کو پتہ چلا، وہ جوک در جوک اکٹھے ہوئے، انہوں نے بھی پڑھی، دوسرے دن پھر پڑھی، تیسرے دن پھر پڑھی، چوتھے دن صحابہ کرام کو لذت ملی، صحابہ نے آگے لوگوں کو بتایا، مزید لوگ اکٹھے ہوئے، ساری رات انتظار کرتے رہے، مصطفیٰ نہیں آئے۔ اب غور کرنا اس بات پہ کہ وہ نبی جو پہلے دن آیا، تراویحیں ادا کی، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات نہیں آئے۔ نبی کے لیے عبادت ایسے نہیں جیسے ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے تو مشکل بناتی ہے عبادت۔ پیغمبر کی عبادت پیغمبر کے لیے لذت کا سبب ہے، لیکن اپنی لذت کو چھوڑا۔ آپ میرے جملوں کی گہرائی کی طرف جانا، جس نبی کے لیے عبادت لذت خداوندی بنے، جس پیغمبر کے لیے عبادت اور سجدے قرب خداوندی کا سبب بن جائے، وہ نبی 3 دن آئے، چوتھے دن عبادت کرنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، صحابہ بیٹھے رہے، حضور فجر کے ٹائم آئے، روزہ رکھ کے آئے، صحابہ نے مسکرا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، حضور ہم ساری رات انتظار کرتے رہے، آج بھی آپ آئے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ سنو، میری تقریر بالکل ختم ہونے والی ہے، اب اگلا سارا مضمون 2 منٹوں میں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں جو حکم مجھے دیا گیا۔ آپ ٹریوں کی طرف نہ دیکھیں، آپ مضمون کی طرف توجہ فرمائیں۔ جس پیغمبر کے لیے سجدے اور نمازیں لذت آشنائی کا سبب بنے، جس پیغمبر کے لیے عبادت قرب خداوندی کو مزید آگے کر دے، جس نبی کے لیے اللہ کا ذکر اپنی لذت کا سبب بنے، وہ پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن نہ آئے۔ صحابہ نے ساری رات بیٹھے رہے، جب فجر کی نماز کا وقت ہوا حضور تشریف لائے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے، آج آپ آئے نہیں۔ فرمایا مجھے خطرہ تھا، مجھے اتنی پیاری لگی یہ عبادت کہ میرے پیار کو دیکھتے ہوئے میرا رب تراویح کی نماز میری امت پہ فرض نہ قرار دے دے۔ میں نے اپنی لذت آشنائی چھوڑی، میں نے قرب خداوندی کا دروازہ چھوڑا، میں نے قرب خداوندی کا ذریعہ چھوڑا، اپنی لذت صرف امت کے لیے چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر کوئی تراویح کی نماز ناغہ کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سنت چھوڑتا ہے، سنت چھوڑنے کا گناہگار ہے۔ اگر فرض ہو جاتی تو جو عشاء کے 4 فرض نہیں امت پڑھ سکتی، فجر کے 2 فرض امت کے لیے بوجھ ہیں، آپ اندازہ لگائیں بوجھ میں اضافہ ہی ہونا تھا نا۔ کل قیامت کے دن ہر روز کی 20 رکعتیں فرض، اگر انکار کرتے تو کافر ہوتے، اور اگر اقرار کر کے پڑھتے نہ تو فاسق ہوتے۔ اگر فرض چھوڑا جائے تو بندہ فاسق ہو جاتا ہے،
اور اگر فرض کا انکار کیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آئے نہیں؟ فرمایا مجھے تو بڑا پیار ہے، مجھے تو عبادت سے لذت آشنائی ملی، اپنی لذت امت کی خاطر چھوڑی کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، اپنی عبادت، اپنا قرب خداوندی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ میں محمد نے چھوڑ دیا تاکہ میری امت پہ مشکل نہ بنے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس مصطفیٰ پر گراں گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو اوکھا کر جاتا ہے۔ تو اگلی آیت کے جو جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ نعت ہے، میں اس کی تشریح تو ضرور کرتا، میں نے مکمل میرے ذہن میں وہ سارا کچھ موجود ہے، احادیث طیبات کا میں ذخیرہ اپنے پاس لکھ کے لایا ہوں تاکہ میں حدیث بیان کروں۔ یہ کاغذ اس لیے رکھتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، صحیح امانت پیش کی جائے، اپنا اور اپنے سامعین کا وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کے سامنے یا قرآن پڑھا جائے یا نبی کا فرمان پڑھا جائے۔ لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں اپنے اس مضمون کو پھر کسی مقام پر آگے مکمل کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔